مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ جھوٹا بادشاہ، اور یقیناً جب یہ ٹائٹل سامنے آ جائے نا جھوٹا بادشاہ تو فوراً ہمارے ذہنوں میں ہمارے پاکستانی حکمران آ جاتے ہیں، جی یہ تو سارے کے سارے جھوٹ کے بادشاہ ہیں، سارے کے سارے ماشاءاللہ نہلے پہ دہلے، ایک سے بڑھ کر ایک آ رہے ہیں۔ اور یقین جانے ہر ایک اپنے جھوٹ چھپانے کے لیے دوسرے پر الزام تراشی، دوسرے پر الزامات، دوسروں پر قسم قسم کے بے جا جو باتیں ہوتی ہیں وہ چسپاں کرنا، یہ لگے رہتے ہیں۔ اس نے کیا، اس نے کیا، وہ کیا، فلاں۔ ارے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، کس نے کیا، جس نے کیا، اس نے کیا۔ ہمیں بس اب یہ چاہیے کہ اس آفت سے نکلیں گے کیسے، اس مصیبت سے باہر کیسے آئیں گے، ہمیں یہ کرنا ہے۔ چھوڑیں ان باتوں کو۔ تو یاد رکھیں دوسری برائی یہ سامنے آ رہی، اور تیسری برائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ جو ہے نا یہ برائیوں کی طرف لے کے جانے والی ہے، اور برائی جو ہے یہ جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہوتی ہے۔ اور یقیناً جو بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جو جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے تو اللہ کے ہاں بھی وہ جھوٹا شمار ہونے لگ جاتا ہے، اللہ کے ہاں بھی ان کا شمار جھوٹوں میں ہو جاتا ہے، ان کا باقاعدہ نام جھوٹوں میں آ جاتا ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ جب اس حدیث پہ انسان غور کرے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائیوں کی طرف لے کے جانے والی ہے، اور برائیاں جو ہیں یہ جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہیں، حتیٰ کہ جو بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بھی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، تو مجھے اپنے پاکستانی حکمرانوں کا خیال آ جاتا ہے کہ ان کا کیا ہوگا۔ یہ تو وہاں کے ہیڈ ماسٹر ہوں گے، پھر وہاں کے پرنسپل ہوں گے، انہوں نے تو کبھی زندگی میں سچ بولا ہی نہیں، آئے روز جھوٹ بولتے رہتے ہیں، بس اپنے جو صفات ہیں نا اپنا گن وغیرہ گاتے رہتے ہیں، دوسروں پہ الزامات وغیرہ، میں نے یہ کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن صرف اپنے گن گنا رہے۔ تو یاد رکھیں تیسری برائی یہ سامنے آ رہی ہے کہ جھوٹ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے نا یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بھی وہ جھوٹوں میں شمار ہونے لگ جاتا ہے، اللہ کے ہاں بھی اس کے جو معاملہ ہوتا ہے وہ جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے۔ اور جھوٹ ماشاءاللہ اب ناراض نہ ہو، صرف سیاسی نہیں، ہم عوام جو ہے نا، عوام ہو خواص ہو، ہمیں بھی اس کی لت پڑ چکی ہے۔ جب تک جھوٹ نہ بولے نا یقین جانے ہاضمہ نہیں ہوتا، جب دو تین جھوٹ بول لیتے ہیں ڈکاریں آ جاتی، چلو جی پیٹ ہلکا ہو گیا، عادت ہو چکی ہے۔ یقین جانے کوئی گناہ سمجھ ہی نہیں رہا۔ یقین جانے سب سے پہلے میں اپنی طرف انگلی اٹھاؤں گا کہ ہمارا یہ حال ہے تو عوام کا کیا ہوگا۔ اور جب میں عوام سے نظریں اٹھاؤں اپنے سیاسی لوگوں کی طرف تو وہاں نظر دیکھتا ہوں تو ماشاءاللہ تو ان کا وہ حال ہے، تو پھر عوام بیچاروں کو تو کوئی قصور ہی نہیں، عوام کو تو کوئی قصور نہیں۔ تو یاد رکھیں جھوٹ جو ہے نا یہ بہت ہی بڑی بری عادت ہے، بہت ہی بڑی بری عادت۔ اور میں نے تو آپ کے سامنے شروع میں قرآن کریم کی آیات کا وہ آخری حصہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت ہو اللہ کی، جب لعنت کی بات آ گئی تو بات ختم ہو گئی نا یار۔ اور اسلام کی نظر میں جھوٹ کو اسلام نے نفاق والی خصلتوں میں، خصلت سے مراد عادت یعنی عادتوں میں شمار کیا ہے، اور یقیناً اسی جھوٹ کی بنیاد پر گھر تو کیا ملک تباہ ہو جاتے ہیں، ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اس جھوٹ سے باز نہ آئے نا یقیناً ہم ویسی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔
اور اگر اسی طرح جھوٹ پہ جھوٹ تو یقیناً اللہ نہ کرے وہ دن دور نہیں کہ ہم ایک دم ختم ہو جائیں، نام و نشانی ہمارا مٹ جائے۔ تو خدا را ان سب باتوں کو پیچھے کریں، آئیں مل کر توبہ استغفار کرتے ہیں، آئندہ جو بھی بولیں گے تو سچ بولیں گے، جو بھی کہیں گے تو سچ کہیں گے، اور سچ کے بغیر کچھ اور نہیں کہیں گے، اور یقیناً اس ملک کے خاطر سب ایک ہوں گے، کیونکہ یہ ملک یہ ایسے آسانی سے نہیں ملا، اس کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ہم اپنے جھوٹ کی وجہ سے، اپنے جھوٹے جو وعدے ہیں، جھوٹے جو اقوال ہیں، قول وغیرہ، جھوٹ کہنا بولنا، عادتیں وغیرہ، اس کی وجہ سے اس ملک کو ہم کہاں پہنچا رہے ہیں۔ ارے وہ شہداء جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی، اپنا خون قربان کیا، اپنی جان قربان کی، اپنی عزتیں قربان کی، اپنا مال قربان کیا، وہ کیا سوچیں گے کہ ہم نے اس ملک کو اس لیے بنایا کہ آپ جھوٹ بولتے رہو، ایک دوسرے پر جھوٹے الزامات لگاتے رہو، ایک دوسرے پر بہتان باندھتے رہو، بس ایک دوسرے کے پیچھے رہو، ایک دوسرے کو کھینچے تو دوسرا دوسرے کو کھینچے۔ ارے خدا را ایک دوسرے کو کھینچنا چھوڑ دو، اس ملک کو آگے بڑھانا ہے، اس کو آگے بڑھاؤ۔ کیسے آگے بڑھے گا؟ چلے آئیں مل کر بیٹھے، اس کے لیے سوچیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔